بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم بھائیو اور دوستو اور معززات، لائق احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، آپ سب کو یہاں مسجد احمد المہری میں خوش آمدید کہتا ہوں، سب کو ویلکم کہتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں، اور یہ آپ کا حق بھی ہے میرے اوپر کہ میں آپ کو مرحبا کہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب آپ کے پاس لوگ آئیں اللہ کا دین سیکھنے کے لیے تو آپ ان کو ویلکم کہیں۔ تو میں اسی لیے آپ چونکہ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کو ویلکم کہوں، اور پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کا یہاں پر آنا قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے اس چھوٹے سے عمل کو، یہ چھوٹی سی ایک کاوش ہے، کوشش ہے جو ہم دین کو سیکھنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو اپنی رضا کے لیے خالص کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے اور تعریف سننے کی نیت سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت اس عمل کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے۔ تفسیر قرآن میں ہم پچھلے جمعہ سورۃ الشمس کی تفسیر تک پہنچے تھے، اور سورۃ الشمس کی آیت نمبر 12 میں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ قوم سمود کا جو سب سے زیادہ بدبخت انسان تھا وہ اٹھا اور اس نے وہ کام کر ڈالا جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا تھا۔ حضرت صالح علیہ والسلام نے اپنی قوم کو منع کیا تھا کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، اور آپ نے اس کو کچھ بھی آپ نے نہیں اس کو نقصان پہنچانا۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ قوم کا ابھی کسی نے بتانا نہیں، پلیز کسی نے بتانا نہیں۔ میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں، میں نے کہا تھا کہ یہ جو بدبخت ترین انسان تھا اس کا نام کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ آئندہ جمعہ تک آپ لوگ اس کا نام معلوم کر کے آئیں۔ کوئی بھی نہیں بولے گا ابھی فی الحال، مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ نام معلوم کر کے آئے ہیں۔ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ صحیح یا غلط وہ بعد میں دیکھتے ہیں، فی الحال یہ دیکھیں گے کہ کتنے لوگوں نے یہ تھوڑی سی کوشش کی اور نام معلوم کرنے کی۔ ماشاءاللہ۔ تو مجھے لگتا ہے دوبارہ اگر ہاتھ کھڑے کریں، آئی تھنک یہ کوئی 10% ہوں گے میرے خیال ہے، لوگ 10% جنہوں نے یہ کوشش کی۔ چلیں، آپ کا جذبہ قابل تحسین ہے اور لائق تحسین ہے، میں آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ جنہوں نے کوشش کی ان کے لیے بھی خیر کی دعا ہے، اور جنہوں نے کوشش نہیں کی ان کے لیے بھی خیر کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دین سمجھنے اور سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو میں اب جاننا چاہوں گا کہ وہ نام کون بتاتے ہیں مجھے؟ کیا نام ہے؟ نہیں، ہاں جی، آپ بتائیں۔ جو مسئلہ تھے انہوں نے تیر چلایا تھا، اور کدار جو تھے انہوں نے تلوار سے۔ کیا نام تھا؟ کدار۔ ہاں، قدار بن سالف اس کا نام تھا، قوم سمود میں سے جس نے یہ مجرمانہ عمل کیا تھا، مجرمانہ کام کیا تھا کہ جس چیز سے اللہ نے اور اللہ کے نبی نے منع کیا تھا اس نے اس کی جرات کرتے ہوئے وہ کام کر ڈالا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس قوم کو اپنے عذاب کے اندر ہلاک اور برباد کر دیا۔ ہم نے پڑھا اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ملکہ نام کی ایک عورت تھی جس نے خدا سے کہا، تو ایسی کوئی سچائی ہے؟ ہو سکتا ہے، یہ اصل میں اسرائیلی روایات ہیں، لیکن حدیث تفسیر کی کتابوں کے اندر جو نام لکھا گیا ہے وہ یہی ہے، قدار بن سالف۔ تو اس نے اپنے طور پر یا اس کو کسی نے کہا تھا، اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب رات چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب دن روشن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس
سورت کے شروع میں رات اور دن کی قسم کھائی ہے. رات کی قسم جب رات چھا جائے، کیونکہ جب رات شروع ہوتی ہے تو رات کی تاریکی اور رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے. جہاں جہاں بھی سورج غروب ہو جاتا ہے اور رات شروع ہوتی ہے تو وہاں پر تاریکی اور اندھیرا پورے کا پورا چھا جاتا ہے، ہر چیز پہ اندھیرا چھا جاتا ہے. اور والنہار اذا تجلی، دن کی قسم کھائی اللہ رب العزت نے کہ جب دن روشن ہو جائے، کیونکہ جب دن نکلتا ہے اور دنیا میں جہاں جہاں بھی نکلتا ہے تو وہ روشنی پھیلاتا چلا جاتا ہے، وہ ہر چیز کو روشن کرتا چلا جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی قدرت کے بہت بڑے شاہکار ہیں. دن اور رات یہ اللہ رب العزت کی قدرت کے شاہکار ہیں. اور پھر تیسری قسم وما خلق الذکر والانثی، اور جو اس نے پیدا کیا میل اور فیمیل کو، نر اور مادہ کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، نہ صرف انسانوں میں بلکہ دیگر بہت ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، میل فیمیل کو پیدا کیا. یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے. اور اس کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ ما جو ہے یہ ما موصولہ ہے. موصولہ کا معنی یہ الذی کے معنی میں ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے میل اور فیمیل کو پیدا کیا. گویا کہ اللہ رب العزت نے خود اپنی قسم کھائی، جس طرح کہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں. پچھلی صورت میں ہم نے بیان کیا تھا والشمس وما بناها نہیں والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. ہم نے اس کا ایک معنی تو یہ کیا تھا کہ آسمان کی قسم اور اس کے بنانے کی قسم، زمین کی قسم اور اس کے بچھانے کی قسم، نفس کی قسم اور اس کو ٹھیک ٹھاک بنانے کی قسم. ایک یہ ترجمہ ہے. دوسرا ترجمہ ہم نے کہا تھا کہ یہ ما من کے معنی میں ہے، موصولہ ہے. تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ معنی یہ ہوگا کہ آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس آسمان کو بنایا، اور زمین کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس زمین کو بچھا دیا، اور نفس کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس نفس کو ٹھیک ٹھاک بنایا. تو ما کا معنی ایک مصدری معنی ہوتا ہے اور ایک موصولہ کا معنی ہوتا ہے. مصدری معنی اور موصولہ کا معنی. تو یہاں بھی اس آیت کے اندر بھی یہی ہے وما خلق الذکر والانثی، کہ قسم ہے اس کی جو اللہ رب العزت نے میل اور فیمیل کو پیدا کیا. یعنی خود میل اور فیمیل کو پیدا کرنا، یعنی مخلوقات کے اندر میل فیمیل بنانا، نر اور مادہ بنانا، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. اور دوسرا معنی وما خلق الذکر والانثی، کہ اور قسم ہے اس ذات کی، یعنی اس اللہ کی جس نے پیدا کیا کس کو؟ الذکر والانثی، میل اور فیمیل کو. اللہ تعالیٰ نے گویا 3 قسمیں کھائیں. 3 قسمیں کھا کر فرمایا ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش بہت ہی مختلف قسم کی ہوتی ہے. تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر کے ارشاد فرمایا. اب ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے اور یہ جائزہ لے سکتا ہے کہ ہر انسان کی کوشش کس چیز کے لیے ہے. ہر انسان کی کوشش صرف اور صرف دنیا کے لیے ہے، یا ہر انسان کی کوشش آخرت کے لیے ہے، یا ہر انسان کی کوشش دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے. ہم میں سے ہر بندہ یہ جان سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے کہ میرا مطمع نظر کیا ہے، میرا ایم کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، میں کیا چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں. ہم میں سے ہر بندہ خود ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کیا چیز ہے میرے ذہن میں جس کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. میرے ذہن میں صرف اور صرف دنیا اور دنیا کی آسائشیں ہیں، یا پھر یہ ہے کہ چلو میں دنیا کو بھی بہتر بناؤں جہاں تک ہو سکتا ہے، جائز ذرائع کے ساتھ اور جائز اسباب کے ساتھ، وسائل کے ساتھ میں اپنی دنیا کو بھی بہتر بناؤں، اپنی فیملی کی جو حالت ہے اس کو بھی سنواروں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی آخرت کو بھی سنواروں. ہونا یہ چاہیے کہ انسان کو دونوں چیزوں کی فکر ہو. انسان کو دونوں چیزوں کی فکر ہو. صرف اور صرف دنیا کی فکر یہ بہت ہی تباہ کن ہے کہ جس میں انسان آخرت کے لیے نہ سوچے، اور صرف آخرت کی فکر ہو
اور دنیا سے انسان بالکل بے فکر ہو جائے، نہ وہ اپنی پرواہ کرے اور نہ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ کرے، ان کی پرواہ بھی نہ کرے جن کی کفالت اس کے ذمے ہے، بلکہ صرف اور صرف آخرت کے لیے وہ سوچتا ہے، یہ سوچ بھی انسان کے لیے تباہ کن ہے۔ اسلام کے اندر یہ سوچ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ رہبانیت ہے، رہبانیت کے انسان دنیا سے بالکل منقطع ہو کر، لا تعلق ہو کر انسان جو ہے وہ چلا جائے جنگلوں کے اندر اور ایسی جگہوں کے اوپر کہ جہاں پر کوئی نہ ہو، اور اس کا دعویٰ یہ ہو کہ میں وہاں جا کر صرف اللہ کی عبادت کروں گا۔ یہ شیطانی سوچ ہے، یہ اس سوچ کو پروموٹ نہیں کرتا ہمارا دین، نہ قرآن پروموٹ کرتا ہے، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پروموٹ کرتی ہے، بلکہ کیا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ القصص کے آخر میں جہاں قارون کا حصہ ذکر کیا تو وہاں پر کیا اللہ نے فرمایا کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ یہ جو تمہیں خزانے دیے ہوئے نا، اور آپ کو پتہ ہے کہ قارون کے پاس بے شمار خزانے تھے، حتیٰ کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں وہ ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی، صرف چابیاں۔ تو قارون بہت بڑا مالدار تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا ہوا ہے نا، اس مال کے ذریعے تو آخرت کے گھر کو طلب کر، لیکن وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کے اندر جو تیرا حصہ ہے اس کو بھی نہیں بھولنا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری کی ساری اپنی دولت کو آخرت کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈال اور دنیا سے بالکل لاپرواہ ہو جا، نہیں، دنیا میں جو آپ کا حصہ ہے اس کو بھی مت بھول۔ تو لہذا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خالصتاً انسان دنیا کے لیے سوچے، بہت ہی تباہ کن سوچ ہے، خالصتاً آخرت کے لیے سوچے اور دنیا سے بالکل انسان لا تعلق ہونے کی کوشش کرے، اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرے، اپنی اور اپنی بیوی بچوں کی اور اپنے والدین بہن بھائیوں کی ذمہ داری پوری کرنے سے وہ دور بھاگنے کی کوشش کرے، یہ سوچ بھی انسان کے لیے تباہ کن ہے۔ اور ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی اے اللہ ہمیں اچھائی نصیب کر اور آخرت میں بھی اے اللہ ہمیں اچھائی نصیب کر۔ اور اس میں ہر قسم کی اچھائی آتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے یہ سب سے زیادہ جامع حدیث دعا ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 3 قسمیں کھا کر کہ ان سعیکم لشتی، کہ تم میں سے ہر ایک کی کوشش مختلف ہے، ہر بندے کی کوشش دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے۔ تو بندے کو سوچنا یہ چاہیے کہ وہ کس چیز کے لیے سوچ رہا ہے، کس چیز کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے۔ اگر تو بندہ اپنی دنیاوی جو مسائل ہیں ان کے لیے بھی جد و جہد کرے، سوچ و فکر کرے، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے اور جائز اسباب اختیار کرے اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت سے انسان کو غافل ہونا یہ انسان کے لیے تباہ کن ہے۔ آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی چیز ذکر کی، اس لیے اس کے بعد اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل اللہ نے بیان کر دی۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، رہا وہ شخص جس نے مال خرچ کیا۔ یہ نہیں کہ مال کماتے جائیں، بینک بیلنس بڑھاتے جائیں اور خرچ نہ کریں، نہیں، خرچ کریں، ایک تو زکوٰۃ بھی ادا کریں اور دوسرا صدقہ خیرات بھی کریں۔ جو شخص بھی مال دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، دوسرا واتقى، اور وہ ڈرتا بھی ہے، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے دامن کو بچاتا ہے، یہ دوسری صفت۔ تیسری وصدق بالحسنى، اور وہ تصدیق کرتا ہے، سچا مانتا ہے، کس کو؟ بالحسنى، سب سے اچھی بات کو۔ اور سب سے اچھی بات کون سی ہے میرے بھائیوں؟ توحید، جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی، وہ سب سے اچھی بات ہے، اس سے زیادہ اچھی بات کوئی نہیں ہوتی۔ اور وہ جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ آخر تک، یہ سب سے اچھی بات ہے، یہ اس سے زیادہ اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح سب سے اچھی بات یہ اللہ کا کلام بھی ہے، اور اسی طرح سب سے اچھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی ہیں۔
تو جو شخص جس کے اندر یہ تین صفات ہو، ایک اعطا وہ مال خرچ کرتا ہو، دوسرا واتقا وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور ڈر کر اللہ کی نافرمانی سے اپنے دامن کو بچاتا ہو، تیسرا وصدق بالحسنى اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سب سے اچھی بات نازل کی گئی وہ اس کو سچا مانتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اس کے لیے کیا فائدہ ہے؟ اس کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى تو ہم ان قریب اس کو سہولت دیں گے، اس کے لیے میسر کر دیں گے، لِلْيُسْرَى آسان راستہ اس کے لیے میسر کر دیں گے، آسان راستہ اس کو آسان بنا دیں گے اس انسان کے لیے۔ اور وہ آسان راستہ کون سا ہے؟ وہ آسان راستہ وہ ہے جس پہ انسان چلتا ہے تو وہ راستہ اس کو اللہ کی جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ جنت تک پہنچانے والا جو راستہ ہے یہ کس کے لیے آسان ہوتا ہے؟ یہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے جس کے اندر یہ تین صفات ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ اگر جنت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اور اس راستے پہ چل کر ہم جنت میں پہنچنا چاہتے ہیں، یہ ہماری سوچ کا جو مطمع نظر ہے یا مطمع فکر ہے، اصل جو ہدف اور اصل جو ٹارگٹ ہے ہمارا وہ یہی ہے کہ ہم اس راستے پہ چل پڑیں اور اس پہ گامزن رہیں اپنی زندگی کے آخری سانس تک، کہ جو راستہ ہمیں آخر کار جنت تک پہنچا دے۔ یہ راستہ ہمیں کیسے ملے گا اور اس راستے پہ ہم کیسے آسانی سے چل سکتے ہیں؟ یہ تینوں صفات ہمیں اختیار کرنی ہوں گی، اعطا واتقا وصدق بالحسنى۔ اور میرے بھائیوں، یہ تینوں صفات اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان کرتا ہے، اللہ اس کو ان تینوں صفات کو اختیار کرنا اللہ اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ تینوں کام مشکل بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن انہ لیسیر لمن یسر اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسانی کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ تینوں کام، یہ تینوں صفات آسان بنا دیتا ہے۔ پھر وہ اعطا مال بھی خرچ کرتا ہے، واتقا وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی سے اپنے دامن کو بچاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین بات جو یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں سارے احکامات ہیں، توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، عبادات بھی ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی ہے، روزمرہ کے انسان کے معمولات بھی ہیں، خرید و فروخت کے مسائل بھی ہیں، خاندانی مسائل بھی ہیں، سارے کے سارے پورا دین جو ہے وہ پھر اس کی تصدیق کرتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے۔ تو جس کے اندر یہ تینوں صفات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو آسان راستے پہ چلا دیتا ہے اور وہ راستہ اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے، اور اس راستے پہ اس کو گامزن رکھتا ہے، اور پھر اسی راستے پر اس کو چلاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو الارمنگ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جو شخص کنجوسی کرے، بخل کرے، مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے لیکن یہ سنبھال کے رکھتا ہے، اپنی مٹھی بند رکھتا ہے، یہ اس مال میں سے خرچ نہیں کرتا۔ تو ایک تو یہ کنجوسی کرتا ہے، دوسرا وَاسْتَغْنَى اور وہ بالکل لاپرواہ ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کے دین کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنی منمانی زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ دوسری صفت۔ تیسری وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جو اللہ تعالیٰ نے بہترین بات نازل فرمائی جو کہ یہ وحی ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی شکل میں، وہ اس کی تکذیب کرتا ہے، یعنی اس کو جھٹلاتا ہے، نہ اللہ کی توحید کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ بے شک زبان سے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوگا، لیکن زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود اور ہر نماز کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے باوجود وہ درباروں، مزاروں اور درگاہوں پہ جا کر وہ وہاں پر سجدے بھی کرتا ہے، چادریں بھی چڑھاتا ہے، نذر و نیات بھی پیش کرتا ہے، اور لنگر بھی بانٹتا ہے، اور ان درباروں اور مزاروں میں جو مدفون لوگ ہیں وہ ان سے مانگتا بھی ہے، ان کا خوف بھی کھاتا ہے۔ یہ جھٹلانا ہے، جھٹلانا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، بہترین بات کو جھٹلاتا ہے، جھٹلا رہے ہیں یہ انسان، اور اس بہترین بات کے اندر نماز قائم کرنے کا حکم کہ پابندی سے نماز پڑھنی، لیکن یہ منمانی کرتا ہے، یہ جھٹلانا ہے۔
اس بہترین بات کے اندر زکوٰۃ کا حکم ہے لیکن یہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، اس بہترین بات کے اندر رمضان کے روزے رکھنے کا حکم ہے لیکن یہ غفلت اور سستی برتتا ہے، کبھی رکھ لیے کبھی چھوڑ دیے۔ اس بہترین بات کے اندر یہ بھی ہے کہ حج اگر فرض ہو جائے، جو استطاعت رکھتا ہو وہ حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرے، لیکن یہ جھٹلاتے ہوئے کبھی بہانے بناتا ہے کہ اس سال میں نے وہ فلاں جو پلاٹ جو خریدا ہے یا فلاں جو پراپرٹی خریدنی ہے اس کی قسط مجھے اس کی انسٹالمنٹ پے کرنی ہے، اس کی پیمنٹ کرنی ہے مجھے، اور اس سال مجھے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، اگلے سال مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنی، مختلف بہانے بناتا رہتا ہے، ہر سال کوئی نہ کوئی عذر تراشتا رہتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو جھٹلاتا ہے، جھٹلا کر اس کو ادا نہیں کرتا، حج بیت اللہ کا فریضہ ادا نہیں کرتا۔ یہ جھٹلانا ہے۔ اللہ نے سچ بولنے کا حکم دیا، یہ سچ نہیں بولتا، جھوٹ بولتا ہے، یہ اس کتاب کو جھٹلاتا ہے۔ اللہ نے امانت کا حکم دیا، یہ خیانت کرتا ہے، خیانت کر کے یہ جھٹلاتا ہے۔ اللہ نے سودی لین دین سے بچنے کا حکم دیا، اور یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ سودی لین دین جاری رکھنا اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے برابر ہے۔ لیکن یہ مسلمان یہ اس کتاب کو، اس بہترین بات کو جھٹلاتے ہوئے اپنا سودی لین دین پوری جسارت کے ساتھ جرأت کرتے ہوئے جاری رکھتا ہے۔ ایسے اکاؤنٹس کے اندر یہ اپنا پیسہ محفوظ کرتا ہے جن اکاؤنٹس کے اندر یہ سود کا پیسہ آتا رہتا ہے، اور پھر یہ پھر مسئلے پوچھتا ہے یہ کہ جی کیا وہ فلاں کی بیٹی کی شادی ہے تو یہ سود کا پیسہ اس کو دے دوں، وہ فلاں مسکین ہے، فلاں فقیر محتاج ہے، میں اس کی ہیلپ کر دوں۔ اور اللہ کے بندے جب تو ہیلپ کرے گا حرام کے پیسے کے ساتھ تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا تجھے حرام خرچ کر کے؟ تو فقیروں مسکینوں کو یا بیٹیوں کی شادی کے لیے پیسے دے گا، تجھے ایک ذرے کے برابر بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اور تجھے اللہ تعالیٰ نے جو حلال کمائی کے جو پیسے دیے، اللہ نے تو حکم دیا کہ تو اس میں سے خرچ کر، اس میں سے خرچ نہیں کرتا۔ تو نے جان بوجھ کر ایسے اکاؤنٹس کے اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں جہاں پر انٹرسٹ جمع ہو رہا ہے، سود کا پیسہ آ رہا ہے، اور پھر پوچھتا ہے کہ میں وہ فلاں فلاں کو دے دوں۔ دینا تھا حلال کمائی کا پیسہ، پاکیزہ مال دینا تھا، دیتا ہے تو حرام کمائی کا پیسہ۔ یہ اللہ کی کتاب کو جھٹلانا ہے۔ میں کون کون سی بات ذکر کروں اور کون کون سا رونا روؤں میں؟ یہ 3 صفات جس کے اندر ہوں گی، اللہ نے کیا فرمایا؟ 3 صفات کیا ہیں؟ ایک کنجوسی اور بخل کرتا ہے، دوسرا وہ اللہ کے دین کی پرواہ نہیں کرتا، بے نیاز، بے فکر، لاپرواہ، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ جو سب سے بہترین بات اللہ نے نازل کی، یہ قرآن مجید، وہ اس کو جھٹلاتا ہے، اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو اگنور کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے میسر کر دیں گے کیا؟ بہت ہی مشکل راستہ، بہت ہی مشکل راستہ جو ہے اس پہ وہ چل پڑے گا۔ اور وہ مشکل راستہ کیا ہے؟ مشکل راستہ وہ ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آسان راستہ اس پہ چلتے ہوئے انسان کہاں پہنچتا ہے، اور یہ مشکل ترین راستہ جس میں شرک بھی ہے، جس میں بدعات بھی ہیں، جس میں اللہ رب العزت کی نافرمانیاں بھی ہیں، جس میں گناہ ہیں، برائیاں ہیں، اس راستے پر چلتے ہوئے جو راستہ اصل میں شیطان کا راستہ ہے، یہ کہاں پہنچائے گا؟ جہنم میں پہنچائے گا۔ اب مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے، مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے، ہر مسلمان بھائی اور ہر مسلمان بہن کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ان 2 راستوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت والا راستہ اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو جنت والے اعمال کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اس مشکل راستے سے بچنے کی توفیق دے جو انسان کو جہنم تک پہنچاتا ہے۔ جہنم سے اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، جب اس کو اللہ تعالیٰ مشکل راستے پہ ڈال دے گا، خود اس کی اپنی منمانیوں کی وجہ سے، اس کی ہٹ درمی کی وجہ سے، جب اللہ تعالیٰ اس کو مشکل راستے پہ ڈال دے گا تو پھر اس کو مال بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اذا تردى، جب یہ اوندے منہ، الٹے منہ جہنم کے اندر جا گرے گا۔ یہ مال، بندہ کہتے ہیں میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال، جس کو یہ سنبھال کے رکھتا ہے،
جس کو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا برداشت نہیں کرتا۔ یہ میرا مال کیا کرے گا؟ جب انسان جہنم کے اندر اوندا منہ جا گرے گا تو یہ مال اس کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ان آیات کی روشنی میں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا ان سعیکم لشتی، تمہاری کوشش مختلف ہے۔ میں اور آپ کس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ وہ جنت والا راستہ اختیار کرنے کے لیے، یا نعوذ باللہ ہم جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا میرے بھائیوں، اور سنجیدگی کے ساتھ سوچنا پڑے گا۔ اور پھر یہاں ایک مسئلہ واضح کرتا چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے، تو ابھی قبر کی تیاری میں کچھ وقت تھا، اور یہ بات توجہ سے سنیے، قبر کی تیاری میں کچھ وقت تھا، میت کو رکھا ہوا ہے اور کچھ صحابہ کرام قبر کو تیار کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں۔ آپ کی حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تنکا ہاتھ میں لیا ہو، آپ بیٹھے تھے، تنکا ہاتھ میں لیا اور زمین کے اوپر کچھ کرید رہے ہیں۔ یہ حالت کسی انسان کی ہوتی ہے؟ بتائیں۔ ہاں، ایک جو فکر مند انسان ہوتا ہے، جو بڑی گہری سوچ کے اندر ہوتا ہے نا، یہ اس کی حالت ہے کہ وہ زمین پر اگر بیٹھا ہے، یا ایون اگر فرض کریں وہ کرسی پہ بیٹھا ہے، اس کے سامنے ٹیبل ہے اور اس کے ہاتھ میں قلم ہے، تو وہ خامخواہی ایسے ہی وہ لکیریں مارنا شروع کر دے گا۔ کچھ نہیں لکھ رہا ہے وہ ایسے ہی وہ لکھنا یا لکیریں مارنا شروع کر دے گا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ بندہ اس وقت کسی گہری سوچ کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی گہری سوچ کے اندر تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، اسی حدیث کے اندر ہے کہ ایک صحابی یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور وہ آنسو زمین پہ گر رہے تھے۔ جس زمین پہ وہ آنسو گر رہے تھے وہ زمین گیلی ہو چکی تھی آپ کے آنسوؤں کے ساتھ۔ یہ حالت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرستان کے اندر، جب کہ قبر ابھی تیار ہو رہی تھی۔ آج ذرا میں اور آپ بھی ذرا اس بات کا جائزہ لیں کہ میں اور آپ اگر قبرستان میں جائیں، پہلے تو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ توفیق ہی نہیں ملتی کہ ہم کبھی قبرستان میں جائیں اور اپنی قبر کو یاد کریں، لیکن اگر کسی کو قبرستان میں جانے کی توفیق ملتی ہے تو وہاں پر ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے میرے عزیز بھائیوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما منکم من احد الا وقد کتب مقعده من النار ومقعده من الجنہ، تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانہ جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، ہر شخص کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے کہ کس کا ٹھکانہ جنت ہے اور کس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہر بندے کا ٹھکانہ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ جو بات ہے نا، آگے حدیث کو بیان کرنے سے پہلے میں ذرا یہ مسئلہ واضح کر دوں کہ اور وہی سوال صحابہ کرام نے بھی کیا، آپ میں سے کسی شخص کے ذہن میں بھی وہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر تو ہر بندے کا ٹھکانہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں شخص کا ٹھکانہ جنت اور فلاں کا ٹھکانہ جو وہ جہنم ہے، تو پھر ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں عمل کرتے ہیں؟ جو ٹھکانہ لکھا گیا وہی ملنا ہے۔ جنت لکھی ہے تو جنت ملے گی، جہنم لکھی ہے تو جہنم ملے گی، پھر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ کیا مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ٹھکانہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا خیال ہے؟ پتہ ہے ہمیں؟ نہیں پتہ نا، تو پھر ہمیں عمل کرنا پڑے گا، پھر ہمیں خود عمل کرنا پڑے گا کہ ہمیں جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال کرنے ہیں، اور جو ہمارا ٹھکانہ جنت میں اگر اللہ نے لکھا ہے تو اس کے لیے ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اور جہنم سے بچنے کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اور گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو تقدیر ہے نا، تقدیر اللہ تعالیٰ نے اپنے سابق علم کے مطابق اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے پہلے معلوم ہے کہ میں قیامت تک جس انسان کو پیدا کروں گا، کس انسان کا ٹھکانہ جنت ہے اور کس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے اور لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، نہ تو ہمیں اللہ کے علم کا پتہ اور نہ ہمیں لوح محفوظ کا پتہ، یہ تو اللہ کا راز ہے، میں اور آپ نہیں جانتے کہ ہمارا ٹھکانہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے
کہ ہم جنت کا سوال کریں اللہ تعالیٰ سے، مانگیں کہ اللہ ہمیں جنت دے اور اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ وہ حدیث کے اندر نہیں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے 3 دفعہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، تو جنت بھی اس کے حق میں دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس کو جنت دے دے۔ اور جب انسان یہ پناہ مانگتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، تو خود جہنم بھی اس کے حق میں دعا کرتی ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے بچا لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ذمہ کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم جنت میں جانے کے لیے عمل کریں اور اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال بھی کریں، دعا بھی کریں، اور جہنم میں لے جانے والے جتنے اعمال ہیں ان سے بچیں، پرہیز کریں، اور اللہ تعالیٰ سے جہنم کے عذاب سے پناہ بھی مانگیں۔ یہ میرے اور آپ کے ذمے ہے، ٹھیک ہے؟ صحابہ کرام کو جب یہ حدیث سنی صحابہ کرام نے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ لکھ دیا ہے، جنت یا جہنم، تو صحابہ کرام نے سوال کر دیا، کہنے لگے پھر ہم عمل کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم اللہ کی تقدیر پہ بھروسہ کیوں نہ کر لیں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، تم سارے عمل کرو، وہ تقدیر پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھو، اس لیے کہ تقدیر اللہ کا راز ہے، تم نہیں جانتے کہ وہ اللہ نے کیا لکھا ہے، کس کے حق میں اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہے، لیکن تمہیں عمل کرنا ہے۔ اور جان لو فکل میسر لما خلق لہ، ہر انسان جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہ عمل بھی آسان کر دیا جاتا ہے۔ اگر تو انسان کو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اس کے لیے جنت والے عمل بھی آسان کر دیے جاتے ہیں، اور انسان کو اگر جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اللہ نے اگر لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ جہنم میں جائے گا، تو اللہ نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں فلاں گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم کے اندر جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں نے کیوں ذکر کی ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیتیں تلاوت فرمائیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جس کا معنی یہ ہے کہ جو انسان اچھے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دے گا، جو انسان برے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان بنا دے گا۔ اس لیے ہمیں خود ہی فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ہی ذمے ہے کیا چیز؟ للہدی، ہدایت اور رہنمائی کرنا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت یعنی رہنمائی کرنے کے جتنے بھی وسائل ہو سکتے ہیں اللہ نے پورے کیے۔ اللہ نے انبیاء نازل کیے، اللہ نے کتابیں نازل کی، اور پھر ہر دور کے اندر اللہ رب العزت ایسے علماء پیدا کر دیتا ہے کہ جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے کہ ہم نے ہر دور کے اندر لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر علماء کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور ہمارے ہی لیے ہے آخرت بھی، یعنی بعد میں آنے والی چیز بھی اور پہلی چیز بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں آنے والی چیز آخرت ہے اور پہلے آنے والی چیز کیا ہے؟ یہ دنیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اور یہ آخرت، یہ دونوں ہمارے پاس ہیں، ان دونوں کے اختیارات ہمارے پاس ہیں، ہم جیسے چاہتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے اس جہنم کی آگ سے جو کہ شعلے مارنے والی ہے، شعلوں والی اور انگاروں والی جو جہنم کی آگ ہے، میں نے اس سے تمہیں ڈرا دیا ہے۔ لا يصلىٰ إلا الأشقى، اس جہنم کی آگ میں نہیں داخل ہوگا مگر صرف وہی جو بہت ہی بدبخت انسان ہوگا۔ الذي كذب وتولى، وہ بدبخت جس نے جھٹلا دیا اللہ کے دین کو، اللہ کی وحی کو، اللہ کے احکامات کو، وتولى، اور اس نے منہ موڑ لیا، پیٹھ پھیر لی۔ تو اللہ کے دین کو جھٹلانے والا، اللہ کے کلام کو جھٹلانے والا، اللہ کے دین سے منہ موڑنے والا انسان جو ہے وہ بدبخت ترین انسان ہے جو کہ انگاروں اور شعلوں والی جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور عنقریب اس جہنم کی آگ سے اس شخص کو بچا لیا جائے گا، الاتقى، جو کہ بہت ہی متقی پرہیزگار ہوگا، بہت ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ سے ڈر کر وہ اللہ کی معصیت سے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوگا، اس کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو کہ مال خرچ کرتا ہے، کس لیے؟ یتزکیٰ، پاک کرنے کے لیے،
اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے، گناہوں سے پاک کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ مال خرچ کرتا ہے، اور خود اپنے مال کو پاک کرنے کی خاطر وہ مال خرچ کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو مال ہے جس کی زکوٰۃ آپ ادا کر رہے ہیں وہ مال کیا ہوتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے سے، صدقہ خیرات کرنے سے انسان کا نفس جو ہے وہ بھی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ دو قسم کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، مال کی بھی اور انسان کے اپنے نفس کی بھی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے مال خرچ کرنے سے۔ اور جو اس طرح مال خرچ کرتا ہے، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، وہ کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے وہ مال خرچ نہیں کرتا کہ کسی کا احسان ہے تو اس کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اس پہ مال خرچ کر رہا ہے، نہیں، بلکہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے وہ مال خرچ کرتا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کو طلب کرتے ہوئے جو کہ سب سے اعلیٰ ہے، رَبِّهِ الْأَعْلَى، جو سب سے زیادہ بلند و بالا ہے، اس رب کی رضابندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ مال خرچ کرتا ہے۔ اور مفسرین کا، جمہور مفسرین کا موقف یہ ہے کہ یہ جو آیات ہیں نا، یہ اگرچہ ہر انسان کے بارے میں ہیں، لیکن خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں کس کے بارے میں؟ ہاں، نام نہیں، ایک خاص شخصیت، بالکل صحیح کہا آپ، ماشاء اللہ، بہت اچھا جواب دیا۔ یہ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ جو اپنے مال کے ساتھ غلاموں کو آزاد کرتے تھے، مال کے ساتھ مال خرچ کر کے غلاموں کو وہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر خرچ کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ کسی کا احسان ہے تو احسان کا بدلہ چکانے کے لیے وہ مال خرچ کرتے، نہیں، وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر وہ غلاموں کو خرید کر ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ اور اسی طرح سے وہ پھر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں، بلکہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ خصوصی طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیتیں نازل ہوئیں۔ لیکن جو بندہ بھی یہ صفات اختیار کرے گا، جو بندہ بھی اس طرح سے مال خرچ کرے گا صرف اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، تو اس کے بارے میں ہے کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، کہ ان قریب اس قسم کا انسان جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو ان قریب یہ بھی راضی ہو جائے گا۔ کیسے راضی ہوگا؟ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دے گا، اس کی نیکیوں کا، اس کے صدقہ کا اور اس کا مال خرچ کرنے کا، صدقہ کرنے کا اجر و ثواب جب اللہ تعالیٰ دے گا، تو جب یہ اپنی نیکیوں کا بدلہ پائے گا تو یہ ان قریب راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ اور یہ بہت بڑی بشارت ہے میرے عزیز بھائیوں، نہ صرف جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، بلکہ ہر ایسے انسان کے لیے کہ جو ان صفات کو اختیار کرتا ہے۔ جو یہ پہلی 3 صفات ہیں نا، ان کے بارے میں بھی یہی ہے۔ جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تینوں کی تینوں صفات سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پائی جاتی تھی، جنہوں نے اعطا مال خرچ کیا، واتقا وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ کتنے ڈرنے والے تھے آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ ان کا غلام کچھ کھانے کی چیز لایا اور انہوں نے وہ غلام جو ہے اس نے وہ کھانے کی چیز ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی تو انہوں نے کھا لی۔ بعد میں غلام نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کھانا آپ نے کھایا ہے یہ کہاں سے میں لایا ہوں، مجھے کس نے دیا ہے؟ تو آپ نے پوچھا کہ بتلاؤ کہاں سے لائے ہو، کس نے دیا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تو اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں نے جاہلیت کے دور میں کسی کے لیے کہانت کی تھی۔ کہانت جانتے ہیں نا؟ کہانت، ہاں یہ میجک کہہ لیں آپ، یا مثلا جیسے لوگ ہاتھ کی ہتھیلی دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، قسمت کا حال بتلاتے ہیں لوگوں کو، یا ستاروں کو دیکھ کر کے بتلاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے بھی وہ کہانت کی تھی، حالانکہ میں کہانت کو نہیں جانتا تھا، لیکن میں نے کہانت کی اور وہ بات سچی نکل گئی جو میں نے کہی تھی اس کو۔ تو اس کے بدلے میں جس کے لیے میں نے کہانت کی تھی نا، آج اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے اس کہانت کا بدلہ دینے کے لیے مجھے یہ کھانا پیش کیا ہے۔
اور وہ کہانت جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے اندر تو کہانت نہیں ہے، اسلام کے اندر تو کہانت جو ہے یہ ممنوع ہے، کہانت کرنا، یہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر، ستاروں کی گردش کو دیکھ کر اور مختلف چیزوں کو دیکھ کر کے انسان کی قسمت کا بتلانا کہ آپ کا فیوچر کیسے ہوگا، آپ کا بزنس کیسے چلے گا، آپ کی یہ شادی کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی، یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام کے اندر نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ جو کھانا میں نے کھایا، کھانا جو مجھے کھلایا ہے میرے غلام نے، یہ ایک باطل اور ناجائز عمل کے نتیجے میں اس کی جو اجرت دی گئی اور وہ کھانے کی شکل میں تھی، میں نے وہی کھانا کھایا ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یہ ہے اللہ کا خوف، یہ ہے واتقا۔ واتقا کا معنی کیا ہے کہ انہوں نے فوراً اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کر جو کچھ کھایا تھا اس کو الٹی کر کے نکالا، اور بار بار الٹی کر کے اس کو نکالتے رہے۔ آخر میں کہنے لگے اللہ جتنا میں نکال سکتا تھا نا تو وہ تو میں نے نکال دیا، لیکن اگر اس کھانے کا کوئی ایک ذرہ ابھی بھی میرے پیٹ میں باقی رہ گیا تو اللہ مجھے معاف کر دینا، اللہ مجھے معاف کر دینا۔ یہ ہوتا ہے تقویٰ میرے بھائیوں۔ تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اس سب سے بہترین بات کی سب سے پہلی تصدیق کس نے کی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم بھی یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں اور ان صفات کو اختیار کریں تاکہ ہم بھی جنت کے راستے پہ چل کر جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے۔ آج میں یہ عزم کر کے آیا تھا کہ آج میں 4 صورتیں آپ کو پڑھاؤں گا، لیکن یہ ایک ہی صورت ہم نے پڑھی ہے، تو بس انشاءاللہ بھی ایک صورت اور پڑھ لیتے ہیں، والضحیٰ۔ تو والضحیٰ پڑھ کے انشاءاللہ آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ہاں، میں نے پہلی صورت اور آخری صورت تلاوت کی تاکہ یہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آج ہم نے 4 صورتیں پڑھنی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کی، چاشت کے وقت کی۔ اور چاشت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ سورج طلوع ہونے کے تقریباً 12 سے 15 منٹ بعد یہ چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہ جاری رہتا ہے کب تک؟ ظہر کی اذان کا وقت شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے تک۔ ظہر کی اذان کا وقت شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے تک یہ پورا یہ چاشت کا وقت کہلاتا ہے۔ اور چاشت کا وقت جو ہے اتنی فضیلت رکھتا ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے اور اتنی شان ہے، اتنی فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی 3 باتوں کی، ان میں سے ایک یہ کہ تم نے روزانہ چاشت کے وقت 2 رکعتیں نہیں چھوڑنی ہیں۔ اور ان 2 رکعتوں کی فضیلت کیا ہے؟ چاشت کے وقت کی 2 رکعتوں کی فضیلت کیا ہے؟ ہاں جی، انسان کے جسم میں جو 360 جوڑ ہیں تو 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے چاشت کے وقت 2 رکعت ادا کرنے سے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس چاشت کے وقت کی قسم کھاتے ہیں، اس سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ چاشت کا وقت جو ہے یہ کتنی شان والا ہے اور اللہ کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہے۔ پھر فرمایا واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب کہ رات چھا جاتی ہے، یعنی رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ 2 قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں چھوڑا اور آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا۔ 2 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا رب، اس نے آپ کو نہیں چھوڑا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا رب آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا۔ یہ بات کیوں اللہ تعالیٰ کو بیان کرنی پڑی؟ اس کی وجہ یہ تھی، صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، اور آپ اس بیماری کی وجہ سے 2 یا 3 راتیں تہجد کے لیے نہ اٹھ سکیں۔ تو ایک عورت آئی، کہنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگی کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اس کے الفاظ ہیں، ظاہر ہے کہ یہ گستاخانہ الفاظ ہیں اور کفری الفاظ ہیں،
کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، اسی وجہ سے میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ پچھلی 2 یا 3 راتیں آپ بیدار نہیں ہوئے تہجد کے لیے، اور آپ کا شیطان جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں آیا، آپ کے پاس نہیں آیا آپ کو بیدار کرنے کے لیے، اور آپ بیدار نہیں ہوئے، اور آپ نے 2 یا 3 راتیں آپ نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما دی، یہ صورت نازل فرما دی۔ اللہ نے 2 قسمیں کھا کر فرمایا کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، وما قلا، اور آپ کا رب آپ سے ناراض بھی نہیں ہے۔ بلکہ اس میں کیا ہے، اس میں تھوڑا سا وقفہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ وہی جیسے کہ دوسری روایت کے اندر ہے کہ جبریل امین جو ہیں وہ 2-3 راتوں کے لیے انہوں نے آنا چھوڑ دیا تھا۔ تو اصل میں یہ عورت جو ہے نا، یہ بھی اسی کو یعنی جبریل امین کو کہہ رہی تھی کہ آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو وہ جبریل امین کو شیطان کہہ رہی تھی وہ عورت جو ہے۔ تو 2-3 راتیں جبریل امین نہیں آئے، تو وہی لے کر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے، تو لوگ یہی کہنے لگے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ ناراض ہو گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ صورتیں نازل فرما دی کہ چاس کے وقت کی قسم اور رات کی قسم، جب رات چھا جائے تیرے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا اور تجھ سے ناراض نہیں ہوا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت آپ کے لیے بہتر ہے من الاولیٰ، پہلی سے، یعنی دنیا سے آخرت آپ کے لیے بہتر ہے۔ دنیا میں آپ کو اس قسم کے طعنے سننے پڑیں گے، آپ کو اذیتیں سننی پڑیں، اذیتیں برداشت کرنی پڑیں گی، اور آپ کو لوگ اذیتیں پہنچائیں گے، آپ برداشت کرتے رہیں۔ دنیا کے اندر یہ سب کچھ ہوگا آپ کے ساتھ، لیکن آپ کے لیے اصل چیز جو ہے وہ آخرت ہے، اور آخرت دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ، آپ کی جو بعد میں آنے والی زندگی ہے وہ اس پہلی زندگی سے بہتر ہوگی، یعنی بعد میں آنے والی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا ہوں گی اس پہلی زندگی سے، کہ جس کے اندر آپ پر آزمائشیں آ رہی ہیں اور جس میں آپ مصیبتوں سے گزر رہے ہیں، آپ کے دشمن آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں۔ تو اس پہلی زندگی سے بعد میں آنے والی جو زندگی ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ ان آزمائشوں اور مصیبتوں سے نکل جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ دے گا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دشمنوں کے اوپر غلبہ نصیب فرمائے گا، اور آپ کے دین کو اللہ تعالیٰ غالب کرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت آپ کو بے انتہا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، فترضیٰ، پھر آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ نب کی گاڑی نے کسی کو بلاک کیا، ان کو جانا ہے۔ یہ ایک گاڑی ہے جس نے بلاک کیا ہوا ہے، اس کا نمبر ہے 10-67-710۔ تو جس کی یہ گاڑی ہو وہ جائیں اور اپنی اس گاڑی کو ہٹائیں۔ اچھا جی، الم یجد کا یتیما فآویٰ، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 احسانات کا ذکر فرمایا۔ پہلا احسان کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں پایا یتیم، کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ فآویٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جگہ عطا فرمائی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پیدا ہی کس حالت میں ہوئے؟ یتیمی کی حالت میں، کیونکہ آپ کے جو والد تھے وہ آپ کی پیدائش سے بھی پہلے وفات پا گئے تھے۔ پھر 6 سال کے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی وفات پا گئی۔ تو جب آپ پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کی والدہ نے کی، اور آپ کی پرورش کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا کہ آپ کو حلیمہ سعدیہ لے کے گئیں، جہاں پر آپ نے 4 سال اپنی زندگی کے گزارے، پرورش پائی۔ اس کے بعد جب آپ کی والدہ فوت ہو گئیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کس نے کی؟ دادا نے۔ ان کے پہلے ان کے دادا عبد المطلب نے، اور پھر والدہ کی وفات کے بعد ان کی کفالت حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ابو طالب نے ان کی کفالت کی، اور ابو طالب نے کفالت کی، بہت عرصے تک کفالت کرتے رہے، بلکہ ابو طالب جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے ضامن تھے۔ وہ ایسے جیسے انہوں نے اپنی ذمہ لے رکھا ہے کہ میں نے اپنے بھتیجوں کو بچانا ہے، ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا انتظام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی پرورش کا اور آپ کی حفاظت کا پورا انتظام کیا۔ یہ وہ معنی ہے الم یجد کا یتیما فآویٰ۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو یتیم ہوتا ہے اس کی پرورش کرنے والا، اس کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا،
وہ بچہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ بچہ برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی رکھوالی کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے کتنا احسان کیا کہ آپ یتیم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پورے انتظامات کر دیے، آپ کی رکھوالی کے، آپ کو سنبھالنے کے، آپ کی پرورش کرنے کے، تو آپ کی حفاظت کے پورے انتظامات کر دیے۔ یہ پہلا احسان۔ دوسرا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پایا کہ آپ راستہ بھولے ہوئے تھے، فَهَدَى، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی کر دی۔ راستہ کیسے بھولے ہوئے تھے؟ اس طرح بھولے ہوئے تھے کہ نبوت ملنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ رب العزت کی عبادت کس طرح سے کرنی ہے، کیونکہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول شروع نہیں ہوا تھا۔ وحی نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اللہ کی عبادت کس طرح کرنی ہے، تو اس لیے راستہ بھولے ہوئے تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ راستہ بھولے ہوئے تھے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے ایک اور صورت کے اندر بیان فرمائی کہ اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ مَا تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ۔ آپ کو نہیں پتا تھا کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، آپ کو پہلے کچھ نہیں پتا تھا۔ ہم نے آپ پہ کتاب نازل کی اور ہم نے آپ کو بتلایا کہ ایمان کیا ہے، پھر ہم نے اس کتاب کو آپ کے لیے نور بنا دیا، اور اس کتاب کا نور اور اس کی روشنی ہم نے آپ کو عطا کی، جو آپ نے دوسرے لوگوں تک پہنچائی۔ تو یہ معنی ہے اس کا کہ آپ پہلے کیا تھے؟ راستہ بھولے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گائیڈ کر دیا، آپ کی رہنمائی کر دی کہ آپ نے نماز کس طرح پڑھنی ہے، آپ نے روزے کس طرح رکھنے ہیں، آپ نے حج بیت اللہ کا فریضہ کیسے ادا کرنا ہے، اسی طرح باقی سارے کے سارے دین کے مسائل اللہ نے آپ کو سکھلائے، اللہ نے آپ کی رہنمائی کی، جبکہ آپ کو اس سے پہلے پتہ نہیں تھا۔ یہ معنی ہے اس کا۔ ورنہ اس کا یہ معنی جو بعض لوگ کرتے ہیں نا کہ آپ اس سے پہلے، ضالن کا معنی کہتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے گمراہ تھے۔ یہ گمراہ کا جو ترجمہ ہے یہ بالکل غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گمراہ نہیں تھے، اور نہ ہی کوئی بھی نبی گمراہ نہیں ہوتا، کوئی پیدائش سے ہی کوئی نبی گمراہ نہیں ہوتا۔ نبی کی تربیت اللہ کرتا ہے، نبی کی پرورش کا انتظام اللہ کرتا ہے، نبی پر دین اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، تو کبھی بھی کوئی بھی نبی گمراہ نہیں تھا۔ یہ میں نے وضاحت اس لیے کی کیونکہ بعض لوگ اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں۔ اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے کہ آپ راستہ بھولے ہوئے تھے، آپ کو نہیں پتا تھا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہیں، اسلام کے احکام کیا ہیں، دین کے احکامات کیا ہیں، نماز کیسے پڑھنی، باقی عبادات کیسے کرنی، آپ کو پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو گائیڈ کر دیا، آپ کو ہدایت دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تیسرا احسان کہ آپ کو اللہ نے پایا کہ آپ تو بہت ہی فقیر تھے، آپ کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سورس آف انکم پیدا کر دیا۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی بیوی بنا دیا، آپ نے ان کے مال کے ساتھ تجارت کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرے لوگوں سے بے نیاز کر دیا۔ آپ تو فقیر تھے، سورسز نہیں تھے آپ کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سورسز عطا کر دیے۔ لہٰذا جب یہ تین احسانات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا تین باتیں اللہ نے حکم دیا۔ ایک یہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیمی سے آپ خود گزرے ہیں نا، تو لہٰذا یتیم جب بھی آپ کے سامنے آئے تو آپ نے اس سے سختی نہیں کرنی، لا تقہر، یتیم پہ سختی نہیں کرنی، کیونکہ آپ خود بھی یتیمی سے گزرے، آپ کو پتہ ہے کہ یتیمی کی حالت کیا ہوتی ہے، زندگی کیسی ہوتی ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ کو یتیم ملے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں، دست شفقت اس کے اوپر پھیریں اور اس کی کفالت کریں، اس پہ مال خرچ کریں۔ فلا تقہر، اس پہ سختی نہیں کرنی ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آپ خود بھی چونکہ فقیر تھے، نادار تھے، آپ کے پاس سورسز نہیں تھے، تو جب بھی آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آئے، نادار آئے، تو اس کو لا تنہر، آپ نے ڈانٹنا نہیں ہے، ڈانٹ ٹپٹ نہیں کرنی ہے۔ آپ اگر دے سکتے ہیں دیں، نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کو ڈانٹے نہیں۔ ڈانٹنے سے بھی منع کر دیا اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ کوئی بھی مانگنے والا آئے آپ دے سکتے ہیں، دیں اللہ کی رضا کے لیے، جو دے سکتے ہیں، تھوڑا یا زیادہ۔ لیکن اگر آپ نہیں دے سکتے تو اس کو آپ کوئی الفاظ یا کوئی گالی گلوچ یا اس کو برا بھلا نہ کہیں، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، آپ اس کو اچھے انداز سے، پیارے انداز سے اس کو آپ اگنور کر دیں۔ تیسری بات، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت سارے احسانات کیے ہیں، تو آپ اللہ کے ان احسانات کو بیان کیا کریں۔ کیا مطلب بیان کرنے کا؟
کہ آپ اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے، میں پہلے راستہ بھولا ہوا تھا، اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، اللہ نے میری رہنمائی کر دی، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ میں پہلے فقیر تھا، اللہ نے مجھے مال عطا کر دیا۔ میں پہلے یتیم تھا، نادار تھا، اللہ نے مجھے مستغنی کر دیا، لوگوں سے بے نیاز کر دیا۔ تو اس قسم کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسانات کیے ہیں، آپ اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے بیان کریں، یہ مطلب ہے اس کا، شکرانہ ادا کرنے کے لیے، ورنہ فخر اور تکبر کے ساتھ، فخر اور تکبر کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو لوگوں کے سامنے ذکر کرنا، فخر اور تکبر کے ساتھ، کہ جس کے پاس مثلا اچھی گاڑی ہے، اور میرے پاس تو وہ فلاں گاڑی ہے، فلاں گاڑی جس کا یہ نام ہے اور وہ فلاں ماڈل کی ہے، اتنی مہنگی گاڑی ہے میرے پاس، تیرے پاس کیا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے میرے سامنے؟ میرے پاس اتنا بڑا بنگلہ ہے، تو ایک جھونپڑی میں رہتی ہے، چھوٹے سے گھر کے اندر رہتا ہے، تیری حیثیت کیا ہے میرے سامنے؟ جو بندہ اس طرح فخر تکبر کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو یوں بیان کرتا ہے، یقین مانے وہ اللہ رب العزت کی پکڑ کا کسی بھی وقت وہ اللہ کی گرفت اور اس کی پکڑ کے اندر آ سکتا ہے۔ اللہ نے وہ نعمتیں دی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کیا وہ نعمتیں چھین نہیں سکتا؟ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا نہیں کریں گے، ناشکری کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں آپ سے چھین بھی سکتا ہے۔ اور ایسے بہت سارے لوگ دیکھیں میرے بھائیوں، جو کروڑ پتی ہوتے ہیں، ارب پتی ہوتے ہیں، لیکن پتہ بھی نہیں چلتا کہ بس ایسے زمانے کی گردش کے اندر وہ ایسے شکار ہوتے ہیں، ایسے پھنستے ہیں کہ چند دنوں کے اندر ہی وہ زیرو پہ چلے جاتے ہیں، زیرو پہ چلے جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی ایسی پکڑ آتی ہے ان کے اوپر، وہ پکڑ کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی پکڑ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، اللہ ہمیں کبھی بھی ان نعمتوں سے محروم نہ کرے۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، ان میں سے صحت اور عافیت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں کبھی بھی اس نعمت سے اور باقی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کبھی بھی محروم نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں ناشکری سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے تمام بیماروں کو، مریضوں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی صحت و عافیت سے نوازے۔ جتنے لوگ، جتنے بھائی بہنیں پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، روزگار کی آسانیاں فرمائے، اور باقی جو بھی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ سب مشکلات کو ختم کر کے آسان سے آسان تر بنا دے تمام معاملات کو۔ اور اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا کے اندر بھی سرخرو فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ کلمہ شہادت پہ فرمائے، عذاب قبر سے اپنی پناہ میں رکھے، ہماری قبروں کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغیچے بنا دے۔ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے والدین کو بھی، ہمارے بیوی بچوں کو بھی، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی، سب کو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، اور آپ کے صحابہ کرام اور تابعین اور نیک اور صالحین، صدیقین، شہداء کی رفاقت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر داخل فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔